الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. 14 نمبر پارے کی تفسیر اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے آغاز میں کفار اور مشرکین کی آرزو اور تمنا کا تذکرہ کیا. کفار آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ ہم کاش کے دنیا کے اندر مسلمان ہو جاتے اور ایمان لے آتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تو جس طرح سے مسلمانوں کو آج کے دن یعنی قیامت والے دن جنت نصیب ہو رہی ہے وہ ہمیں بھی نصیب ہوتی، جنت کی نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آرزو کو ذکر کر کے یہ بتلانا چاہا ہے کہ ایک انسان جب یہاں سے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد آرزو اور تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزو کریں گے، تمنا کریں گے. مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آرزو کب ہوگی اور کیسے کریں گے. بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے کہا، مفسرین نے، کہ اس کے اندر کئی ایک باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب یہ مریں گے یا مرنے کے وقت جب ان کو فرشتے نظر آنے لگیں گے اس وقت یہ لوگ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حشر کے میدان میں سب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس موقع پر یہ لوگ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے تو آج ہمیں بھی جنت ملتی، ہمیں بھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. بعض اہل علم نے کہا، مفسرین نے، کہ یہ جہنم کے اندر جب چلے جائیں گے تو وہاں کچھ عاصی اور نافرمان لوگ جو مسلمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے. جب وہ جہنم سے وہ مسلمان توحید پرست انسان گناہوں سے صاف کرنے کے بعد جب وہ نکالا جائے گا، اس مسلمان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا اس موقع پر یہ کافر آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے تو اس مسلمان کی طرح سے ہم بھی جہنم سے نکال دیے جاتے اور جنت کے اندر داخل کر دیے جاتے. بعض لوگوں نے کہا اس کے اندر ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کو، موحدین کو، مومنین کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا، ان کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے گا، اس موقع پر یہ لوگ تمنا اور آرزو کریں گے. الغرض سارے معنی صحیح اور درست ہیں، سب برابر ہیں، بس مقصود یہ ہے کہ وہ آخرت میں یعنی مرنے کے بعد یہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے. اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہم رحم دل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب مثالیں دے کر کے ہم سب کے سامنے یہ واضح کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے اپنی اصلاح کر لے. بعد میں آرزو کرنے اور تمنا کرنے سے انسان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا. لہذا انسان موت سے قبل وفات سے پہلے ہی وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی، اپنے قلب کی، اپنے دل کی، اپنے جسم کی، تمام چیزوں کی، اپنے گھر بار کی اصلاح کر لیں. بعد میں آرزو اور تمنا کرنے سے اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر کر رہا ہے.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے تعلق سے ذکر کرتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے نازل کیا ہے تب سے لے کر آج تک اور تا قیامت یہ ایسے ہی رہے گی، نہ اس کے اندر زبر زیر میں کوئی فرق ہوگا، نہ اس کے نقطوں میں کوئی فرق ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی تحریف کر سکے گا، نہ اس کے اندر رد و بدل کر سکے گا۔ اس کی مکمل طور پر ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر سے تعبیر کیا۔ ذکر کے سلسلے میں مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو بجائے اس کے کہ کتاب کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پر قرآن لفظ استعمال نہیں کیا، فرقان استعمال نہیں کیا، بلکہ ذکر کہا۔ ذکر مطلب یہ یاد دہانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن حکیم یہ ایک یاد دہانی ہے میرے اور آپ کے لیے، بار بار آپ کو مجھے یاد دلاتا ہے اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو یاد کرو۔ یہ یاد دہانی ہے، یہ قرآن حکیم، یہ نصیحت ہے۔ مجھے اور آپ کو بارہا جو ہے نصیحت کی جاتی ہے قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر قرار دیا، اسے نصیحت قرار دیا، یعنی جو بھی اسے اپنی زندگی میں لائے گا، اس نصیحت کے اوپر عمل کرے گا، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اللہ نے اس ذکر کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اس کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم پیغام یہ دیا کہ جب یہ ذکر کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے اندر کوئی ریب نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے، اور اللہ نے کہا ہم نے نازل کی اور ہم ہی نازل کرنے والے اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اس وقت سے لے کر کے جس کیفیت میں اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، محفوظ کیا جاتا تھا، سینہ بسینہ منتقل ہوتا، یا اس کے علاوہ بعض تختیوں پر، پتھروں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر جس قسم کے اوپر لکھا جاتا، وہ اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ بعض دفعہ انسان بعض ایسی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، ایسے مثال کے طور پر ہڈیاں، انسان کھاتا ہے، چوستا ہے، پھینک دیتا ہے۔ ہڈیوں کا کیا حال ہے؟ ہڈیاں انسان کھاتا ہے، چوستا ہے، پھینک دیتا ہے۔ چمڑے انسان یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کا معجزہ دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہی چمڑا، وہی تختی، وہی ہڈیاں جس کے اوپر اللہ کے کلام کو لکھا گیا، قرآن مجید کی کتابیں، آیتیں لکھی گئی، وہ چمڑے محفوظ کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے جس کی اہمیت سماج کے اندر نہ ہو، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر نہ ہو، وہ چیز جو ہے ایک چیز کے اس کے اوپر ضبط کرنے اور لکھے جانے کی وجہ سے وہ محفوظ کر لیے گئے، اور یہ چیز سلسلہ جو ہے مسلسل چلتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خلفاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ قرآن حکیم کو جمع کر لینا چاہیے، اکٹھا کر لینا چاہیے، ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لینا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ دونوں کی خلافت میں یہ سلسلہ چلا، اور اس کے معاً بعد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل طور پر یہ مصحف تیار ہوا، اور آج بھی وہ مصحف جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا تھا کسی میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ اس کا سفر کرتے وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مصحف تیار ہوا تھا، اور اسی کی بنیاد پر یہ سارے جو ہمارے درمیان
قرآن مجید ہے، یہ مصحف ہے، یہ نسخے ہیں، وہ اسی سے پرنٹ کیے ہوئے ہیں، اسی سے نقل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کو بھی مٹانا چاہتی ہے اور اسلام کو بھی مٹانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو بھی مٹانا چاہتی ہے۔ وہ لوگ وقتی طور پر مسلمانوں کو کسی علاقے سے تو ہٹا سکتے ہیں، وقتی طور پر وہ لوگ اسلام کے اوپر نہیں، مسلمانوں پر تو غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اس کے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وقتی طور پر مسلمانوں پر لوگ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، کلام الہی کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ لوگوں نے ایک طرف جو ہے بڑی تعداد میں نسخے جلانا شروع کیے، مصحف کو جلانا شروع کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ کلام الہی کو محفوظ کر دیا۔ جلاؤ، کتنے بچوں کو جلاؤ گے؟ کتنے بچوں کے سینوں سے آپ نکال سکو گے؟ نہیں نکال پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفاظت کا جو طریقہ ہے، دیکھیے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر اس کلام الہی کو محفوظ کر دیتا ہے، انہیں یاد کروا دیتا ہے۔ اور دیکھیے یہ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے، دنیا میں یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کو حرف بحرف، نکتہ بنکتہ، زبر زیر پیش، جو جس کیفیت میں ہم تک آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا ہے، جس طرح اس کے وحی کا سلسلہ تھا، اسی کیفیت میں آج تک وہ یاد کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسے یاد کر لیتے ہیں، اور یہ شرف جو ہے صرف قرآن مجید کو ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کو نہیں ہے کہ جس کو حرف بحرف یاد کر لیا جاتا ہو، یا جسے نکتہ بنکتہ یاد کر لیا جاتا ہو۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی، اور حفاظت مختلف انداز سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کے ادوار میں بعض لوگوں نے اس کے اندر تحریف کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کے زبر زیر پیش حرکت کو بدلنے کی کوشش تو نہیں کی، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ ایک مصحف سے چینج بھی کر دے تو دوسرا مصحف اس کی تائید کر سکتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح حفاظ کرام موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے حفاظ اس کے دنیا کے اندر پھیلا دیے کہ وہ فوراً یہاں پر جو ہے اس چیز کو اگر غلط ہے تو غلط ثابت کر دیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس کے معنی کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی، معنی جو اس کا جو صحیح معنی جو ہو سکتا تھا اس معنی کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایسے ہی کیا جیسے کہ توریت اور انجیل اور زبور یہ بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہ اس قوم کے اندر نازل ہوئی جس قوم پر نازل ہوئی تھی، جس نبی پر نازل ہوئی، اس نبی کے ماننے والوں نے بعد کے ادوار میں اس کے اندر چینجنگ کر دی۔ یہودیوں کے علماء نے توریت کے اندر چینجنگ کر دی، اور عیسائیوں کے علماء نے انجیل کے اندر چینجنگ کر دی، اور آج وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، اصلی شکل میں آج موجود نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید ایک اللہ کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا نبی کو کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ تا قیامت اپنی اسی شکل میں باقی رہے گا۔ اس قرآن حکیم کے اندر کوئی بھی رد و بدل، کوئی بھی تحریف نہیں ہوگی، اور اگر کوئی بعد کے ادوار میں بھی اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن مجید کے اندر نعوذ باللہ تحریف ہو گئی، تو ایسے لوگوں کی بات کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، قبول نہ کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ فوراً ذکر کر دیجیے ان کے سامنے کہ ہمارا رب تو کہتا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لے رہے ہیں، اور جو چیز اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو پھر اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس کے اندر رد و بدل اور چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سورہ حجر ہے، حجر کے معنی ہوتے ہیں پتھر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الحجر کا واقعہ ذکر کیا۔ اصحاب الحجر سے مراد یہاں پر قوم ثمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا۔ یہ قوم ثمود جو ہے یہ تبوک کے راستے پر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ اتنی طاقتور تھے کہ یہ لوگ جو ہے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر بنا لیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی کو
غابن اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا اور نکلتے ہی اس نے بچہ دیا۔ یہ اللہ کا عظیم کرشمہ تھا۔ اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو معجزت کے طور پر دیا، لیکن اس قوم نے اس معجزے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ تو اسی اصحاب الحجر کے لفظ سے حجر کا یہ جو ہے سورہ حجر کا معنی یا سورہ حجر کا نام رکھا گیا ہے اسی لفظ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الحجر کا واقعہ ذکر کیا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی صورت جس کو ہم بارہا پڑھتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبع مثانی والقرآن العظیم کہا۔ سبع مثانی کا مطلب ہے 7 آیات والی، اور مثانی کا مطلب جو بار بار دہرائی جائے، نمازوں میں، نفل نمازوں میں، فرض نمازوں میں جو بار بار دہرائی جائے، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت رکھی ہے کہ سورہ فاتحہ یہ سبع مثانی ہے، 7 آیتوں پر مشتمل بار بار دہرائی جانے والی یہ صورت ہے، اور والقرآن العظیم یہ بڑی یہ قرآن عظیم ہے، یعنی قرآن عظیم یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا مکمل جو ہے ایک خلاصہ آپ کو قرآن مجید کا سورہ فاتحہ کے اندر مل جائے گا۔ آپ کو توحید کے تعلق سے مل جائے گا، توحید کی تینوں قسموں کے تعلق سے مل جائے گا، اللہ کا مقصود کہ صراط مستقیم پر لوگ چلیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا پورے قرآن مجید کے اندر، صراط مستقیم کے تعلق سے آپ کو مل جائے گا، عبادات کے تعلق سے مل جائے گا کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، مدد کس سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا۔ اسی طرح جو قومیں گمراہ ہو چکی ہیں ان کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے، ان کو ہمیں چھوڑنا ہے، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا، حمد و ثنا اور تسبیح کا تذکرہ کیا، اپنی ربوبیت کا بالکل واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا۔ تو یہ سورت اتنی مختصر ہے، 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سبع مثانی عطا فرمائی گئی، اور ایسی صورت ہے یہ کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے ایک نکتہ ملا کہ ہمیں بارہا جو پڑھنے کا حکم ہے وہ ہر نمازوں میں پڑھنے کا حکم ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلے پڑھ رہے ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، ہر حال میں ہمیں پڑھنے کا اس سلسلے میں حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ہم جو ہے سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں اور اسے سبع مثانی اور قرآن عظیم سمجھیں، یعنی یہ بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے۔ سورہ حجر کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک نسخہ ذکر فرمایا کہ انسان عبادت کے لیے اپنے ایک خاص پیریڈ کو نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، بچہ ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ بچپن میں یا کم سے کم 1 سے لے کر کے 12 سال 13 سال تک جو ہے عبادت کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، انسانی زندگی میں عبادت ضروری نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اس کے بعد ہی میرا جو ہے وقت عبادت کا ہے، مسجد کے اندر جھلا رہنا ہے اور جو ہے مجھے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عبادت کرتے رہیں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، آپ سجدے کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ کہاں تک کرتے رہیں؟ حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، گویا کہ تسبیح ہو، تحلیل ہو، تحمید ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس قسم کی بھی عبادت ہو، قولی ہو، زبان سے کی جانے والی ہو، وکن من الساجدین، یا بدنی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مجھ پر اور آپ پر فرض کی ہے، وہ زندگی کے ہر لمحے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوانی کی عمر میں ہم جو ہے آرام سے کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور سارے مال متاع کو اکٹھا کرنے میں لگیں گے، اور جب عمر ہو جائے گی، بڑھاپے کی عمر ہو جائے گی، تو پھر ہم اگلی صفوں میں آ جائیں گے اور نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلا سوال انسان کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعن عمرہ فیما افنا، آپ نے اپنی عمر
پوری زندگی کی عمر کو کہاں کھپایا. وعن شبابہ فیما ابلا، پھر دوسرا آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جوانی کی عمر کو کہاں گزارا. پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال پوچھا جائے گا مال خرچ کہاں کیا. آپ سے پانچواں، ہم سے پانچواں سوال پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو کچھ بھی ہمارے پاس علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ جب تک بندہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک وہ اپنی جگہ جو کھڑا ہے اسی جگہ پر کھڑا رہے گا. اس کے قدم ہل نہیں سکتے ہیں، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، اور وہ ہولناک منظر ہوگا قیامت کا منظر. انسان سوچے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے بس حساب و کتاب ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ گرمی، پھر اس کے بعد یہ 50,000 سال کا ایک دن میرے بھائیوں اتنی سخت وہ تکلیف والا دن ہوگا، تکلیف والا دن ہوگا، اور شدید گرمی ہوگی اور انسان پریشان حال ہوگا. اس موقع پر وہ یہی چاہے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے حساب و کتاب ہو جائے، اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ ہو جائے. اس لیے انسان تمنا کرے گا. لہذا یہ 5 سوالوں کے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جواب نہیں دے گا تب تک اس کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے، اس کے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے. لہذا ہمیں اپنی زندگی کے تمام امور میں، زندگی کے تمام پیریڈ میں، تمام اوقات میں عبادت کرنی ہے. اور دنیا میں ویسے ہمیں اللہ نے عبادت بھی کے لیے بھیجا ہے. لہذا عبادت کے لیے بھیجا ہے تو عبادت جو ہے کوئی خاص وقت کے لیے نہیں، کوئی خاص پیریڈ کے لیے نہیں، کوئی خاص عمر کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں عبادت کرنی ہے. پیارے نبی کو جب کہا گیا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور آپ عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. یقین سے مراد یہاں موت ہے، یعنی جب تک انسان کو موت آ جائے تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ عبادت کریں. ایسے ہمیں بھی جو ہے حکم ہے کہ جب تک ہمارے پاس موت نہیں آتی تب تک ہم عبادت کرتے رہیں گے. اگلی سورت النحل شروع ہو رہی ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ اہم اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمندر بنائے ہیں نا، یہ سمندر یہ بے مقصد اور بغیر فائدے کے لیے نہیں بنائے. اللہ نے اس کے بنیادی 3 فائدے ذکر کیے. آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 فائدے ذکر فرمائے. پہلا فائدہ یہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اللہ نے پہلا فائدہ یہ ذکر کیا کہ یہ جو سمندر ہے، یہ سمندر میرے اور آپ کے لیے ایک فائدہ دیتا ہے. وہ تر و تازہ، بالکل تازہ گوشت مجھے اور آپ کو فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. سب سے تازہ گوشت مجھے اور آپ کو اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ سمندر ہے. کیسے؟ مچھلی جو ہم کھاتے ہیں یہ سمندر سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. اس کا مردہ بھی کھانا حلال ہے، زندہ بھی حلال ہے. اللہ نے کہا یہ تر و تازہ لحمن طریہ، اللہ نے ذکر کیا. طریہ کہتے ہیں تر و تازے کو، اور لحم کہتے ہیں گوشت کو. اللہ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ جو ہے تر و تازہ، بالکل تازہ فریش آپ کو جو ہے گوشت کھا سکتے ہیں سمندر سے. دوسرا فائدہ یہ بتایا، یہ سمندروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیمتی چیزیں رکھی ہیں، موتی، سیپیاں، اور نہ جانے کون کون سی، ہیرے، یہ ساری چیزیں رکھی. اللہ نے کہا تلبسونہا حلیتاً تلبسونہا، جس کے تم اپنے زیورات بناتے ہو اور پہنتے ہو. سبحان اللہ. اگر یہ سمندر نہ ہو تو مجھے اور آپ کو ہیرے، جواہرات اور یہ ساری چیزیں اور ہماری جو خواتین زیورات پہنتی ہیں وہ دستیاب نہ ہوگی. اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جن کا بزنس اسی کا ہے، اور یہ سب سے قیمتی چیز مانی جاتی ہے. سب سے قیمتی چیز کس کو مانا جاتا ہے؟ سونا چاندی کے علاوہ سب سے قیمتی چیز کس کو سمجھا جاتا ہے؟
ہیرے جواہرات کو، اور وہ کہاں سے دستیاب ہے؟ سمندر سے۔ اللہ اکبر! سمندر بے فضول بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے، نہ بے مقصد نہیں بنائے گئے، بلکہ اللہ نے کہا اسی سے تمہیں یہ چیز ملتی ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ خالی ہندوستان کی بات کریں، پورے ورلڈ کی نہیں، ہندوستان میں کتنی بڑی تعداد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اربوں خربوں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے جن کا بزنس یہ ہوگا اور جن کی روزی روٹی اسی پر انحصار ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مچھلی کا کام کرتے ہیں، مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سمندر سے حاصل ہے، سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! میں نے اس سے پہلے کسی موقع پہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو مچھر ہے، یہ مچھر بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ضرورت کیا ہے؟ ہم کو کاٹتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ملیریا ہو جاتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے نہ جانے کتنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ اس مچھر کے پیچھے نہ جانے کتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ دوا بنا رہی ہو، مچھردانیاں بنا رہی ہو، نہ جانے کیا کیا بنا رہی ہو، اور ان کمپنیوں کے اندر ایک لمبی تعداد ہے غریبوں کی یا متوسط درجے کے لوگوں کی جو 8,000 10,000 15,000 20,000 50,000 سیلری پر کام کر رہے ہیں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست اسی سے ہے۔ سبحان اللہ! میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی۔ اللہ نے سمندر کے 3 فائدے ذکر کیے۔ ایک تو یہ کہ تر و تازہ گوشت آپ کو وہاں سے ملتا ہے، دوسرا یہ کہ جو آپ زیورات پہناتے ہیں اپنی بیویوں کو اور وہ خوش رہتے ہیں آپ سے، وہ آپ کو سمندر سے ہی ملتے ہیں، سمندر سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے۔ آج تو فلائٹ کا ذریعہ اور یہ ہوائی جہاز کا ایک بہترین طریقہ ایجاد ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ورنہ لوگ حج کے لیے اپنا فریضہ حج جو 5واں اسلام کا رکن ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کس سے جاتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد نے تو اسی سے سفر کر کے حج کیا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، آپ کے آباء و اجداد نے کیسے کیا مجھے علم نہیں، لیکن میرے آباء و اجداد نے تو اسی سے حج کیے، عمرے کیے، پورے ایک مہینہ یا 25 دن لگتے تھے۔ تو الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے، اللہ نے کہا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے یہ سمندر آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، اس کے ذریعے آپ اپنی کشتیاں نہ سوار کر پاتے اور جہاز نہیں چلا سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سمندر بے مقصد اور فضول نہیں پیدا کیا گیا، بنایا گیا، بلکہ اس کے بھی 3 فائدے ہیں جو ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اخلاص کی مثال دے کر کے۔ اخلاص ہم بارہا سنتے ہیں، اخلاص پیدا کرو، مخلص بنو، اخلاص پیدا کرو، مخلص بنو، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، اسی طرح سے اپنے کردار میں اخلاص پیدا کریں، ہر کام میں اخلاص کریں، عبادت میں اخلاص، معاملات میں اخلاص۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص کیا چیز ہے؟ ایک مثال اللہ رب العزت نے بہت پیاری دی، بہت پیاری، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ یہ جو دودھ آپ کے مارکیٹ میں ملتا ہے، یہ دودھ جس کو ہم اور آپ پیتے ہیں، اور یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، جانتے ہیں یا کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے، بھینس سے، یا جو بھی دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دودھ نکالتا ہے یہ ان کے تھن سے آتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گوبر رکھا ہے اور ایک طرف خون ہے، اوپر گوبر ہے نیچے خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ایک دم وائٹ، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بو نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، بالکل خالص مجھے اور آپ کو دودھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا عظیم ہے، میرے اور آپ کے لیے کتنی ساری آسانیاں کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ کی کسی قدرت کے اوپر عمل کرنے کے لیے 2 لوگ یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، من بین فرث ودم،
کہ یہ فرث یہ گوبر کو کہتے ہیں اور دم جو ہے خون کو کہتے ہیں. تو یہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ انتہائی خالص، انتہائی صاف ستھرا، بالکل وائٹ کلر کا اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو گائے بھینس اور جس قسم کی جتنے بھی جانور ہیں جو دودھ دینے والے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دودھ دیتا ہے. میرے بھائیو، جب ہم دودھ پیتے ہیں، کبھی تجربہ کیا آپ نے؟ نہیں کیا تو آج کر لیجیے گا انشاءاللہ. دودھ تو پیتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اخلاص کہتے کسے ہیں، اخلاص کا معنی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی مثال دی. یہ دودھ جب پیا جاتا ہے تو اس کے اندر نہ تو خون کی بو آتی ہے اور نہ ہی گوبر کی بو آتی ہے. کسی نے دیکھا؟ خون کی بو آتی ہے، گوبر کی بو آتی ہے. اگر یہ دونوں کی اگر بو آئے گی ہم اور آپ پی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ نے کہا خالصاً سائغاً للشاربین، پینے والے کو بڑا لذت ملتا ہے اس سے، بڑی لذیذ شے ہے، بڑی لذیذ چیز ہے. یہ دودھ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے، ایسی چیز بنائی ہے کہ پینے والے کو لذت ملتی ہے اس کو. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جتنا خالص یہ دودھ ہم نکال کر کے آپ دیتے ہیں ویسے ہی آپ کے میرے اعمال بھی ہونے چاہیے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے اعمال ریاکاری، دکھاوے اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے خالص ہونا چاہیے. میرا اور آپ کا عمل اتنا خالص ہو کہ جتنا خالص اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جانوروں سے دودھ دیتا ہے، دودھ فراہم کرتا ہے، پینے کے لیے مہیا کرتا ہے، جتنا خالص یہ دودھ اتنا خالص میرا اور آپ کا عمل. نہ تو اس کے اندر گوبر کی آمیزش ہے نہ خون کی آمیزش ہے. جانتے ہیں خون اور گوبر تو ملا ہوا ہوتا ہی نہیں، اس کے علاوہ اس کی بو بھی نہیں آتی. اللہ اکبر. اتنا خالص. اسی لیے اللہ نے کہا نہ تو ریاکاری کا کوئی دخل ہونا چاہیے میرے اور آپ کے عمل میں، میرے اور آپ کی عبادت میں، اور نہ کسی اور چیز کی. نہ تو دخل ہونی چاہیے نہ ہی ریاکاری کی بو آنی چاہیے. اللہ اکبر. یہ دونوں چیزیں، نہ تو ریاکاری بذات خود اس کے اندر داخل ہو اور نہ ہی ریاکاری کی بو آئے اس کے اندر. اس عمل کے اندر ریاکاری کی بو بھی نہیں آنی چاہیے. اگر ریاکاری کی بو آئی تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے، اور اخلاص کو سمجھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ انسان کے لیے اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں کو منع کیا. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، فیصلے میں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کے لیے اور دینے کا حکم دیتا ہے. یہ 3 کام کرنے کا. عدل جانتے ہیں، عدل کے معنی ہوتے ہیں ایک تو انصاف جو ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں، لیکن عدل کے معنی دوسرے ہیں، برابری کے بھی ہیں. عدل کے معنی برابری کے بھی ہیں، عدل کے معنی انصاف کے بھی ہیں، اور عدل کے معنی عدل کے بھی ہوتے ہیں. تو لہذا یہ تینوں معنی اس کے اندر داخل ہیں. اللہ نے ان تینوں کام کو کرنے کا حکم دیا کہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آئے تو آپ سامنے والے کو یہ نہ دیکھیے کہ سامنے والا کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس پارٹی کا آدمی ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس کیا ہے نہیں ہے، وہ مت دیکھیے. یہ دیکھیے کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے. جو حق پر ہے، حق کے ساتھ ہے، اس کو ساتھ دیجئے اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیجئے. عدل و انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کیجئے. یہی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مطلوب اور پسند کرتا ہے، چاہتا ہے. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے 100 روپیہ دیا، آپ بغیر اس کو بتائے کوئی بھی چیز کہے اور مطالبے کے اور بغیر ایگریمنٹ کے آپ نے خوش ہو کر کے 100 کے بجائے 110 روپیہ 120 دے دیا، یہ احسان ہے. 100 روپیہ اگر آپ نے بول کر کے آپ مجھے 100 روپیہ دیں گے میں آپ کو 120 دوں گا، یہ سود ہے. بول کر کے کرنا یہ کیا ہے؟ سود ہے. لیکن آپ نے
کسی کو 100 روپیہ دیا اس مجبوری میں، پریشانی میں، لیکن وہ آدمی جو ہے اس کا کام ہو گیا، نپٹ گیا، خوشی کے ساتھ وہ آیا آپ سے کہنے لگا یہ آپ کے لیے ہے جو آپ کا پیسہ، اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو کچھ اور بھی ہدیہ کروں، اور یہ 10-20 روپیہ میری طرف سے ہدیہ، تو یہ احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہے، اس کو احسان کہا گیا۔ اور احسان عبادت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایسی عبادت کرے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عبادت میں احسان کا مطلب ہے۔ لہذا ہمیں احسان کو ہر جگہ بروئے کار لانا ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح قرابت داروں سے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے کا، انہیں جو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، اسے ہمیں بجا لانا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ انسان برائی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ آج دنیا کے اندر بے حیائی اور برائی بالکل عام ہے، انسان جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور بچنے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے۔ یہ سارے راستے اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرتے ہوئے برائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے دامن کو بچائیں، اپنے بال بچوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی عزت بچائیں، اپنے گھر والوں کی عزت بچائیں۔ تو اللہ نے برائی کرنے سے، برائی سے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ اسی طرح سے منکر چیز سے، ناپسندیدہ چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روکا ہے۔ منکر اور ناپسندیدہ چیز وہ ہے کہ انسان جس چیز کو ناپسند کرتا ہے، شریعت کی نگاہ میں جو ناپسندیدہ ہے، جیسے شراب پینا ناپسند ہے، حرام ہے، لیکن انسان اگر اس چیز کو کرتا ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں کھانا پینا یہ حرام و ناجائز ہے۔ کوئی آدمی کھا رہا ہے، ٹھٹھا مار کے دیکھ رہا ہے کہ یہاں ہنس رہا ہے، کھا بھی رہا ہے اور اوپر سے ہنس بھی رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ ناپسندیدہ اور منکرات میں سے ہے۔ انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے بغی۔ بغی کہتے ہیں ظلم و زیادتی کو۔ کبھی بھی انسان کو اپنے سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ظلم اور زیادتی اور بغی ایسی شے ہے کہ اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چکھا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اس بندے کو اس کی سزا ملنی ہے، لیکن اس سے قبل دنیا میں بھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے جو ظلم و زیادتی کرتا ہے، بغی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب چکھا دیتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے تئیں کسی کو بھی تکلیف نہ دیں اور بغاوت نہ کریں، ظلم و زیادتی نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی گزارنے کی بڑی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، حیات طیبہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر حیات طیبہ چاہتے ہیں تو 2 کام کیجیے۔ 2 کام، کتنے کام؟ 2۔ وہ کیا ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مومن ہونے کی حالت میں جس نے بھی نیک اعمال کیے، اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ زندگی بناتے ہیں، خوبصورت زندگی بنا دیتے ہیں، سکون والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ پریشان اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے کہ ان کو سکون والی زندگی نصیب نہیں ہے، ان کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر ایک طرح کا سرور نہیں، خوشی نہیں ہے جیسی خوشی ہمارے صحابہ کے دور میں تھی۔ کھجور اور پانی پر زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں سکون تھا۔ کیوں؟ ایمان کے ساتھ وہاں پر کیا تھا؟ عمل صالح۔ اور آج ہمارے پاس 1 گھر نہیں، 2 گھر نہیں، 4 گھر ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری پوری لائف جو ہے دنیا پرستی میں لگی ہوئی ہے، اور پوری لائف کے اندر صرف یہی سوچ رہے ہیں 4 گھر ہے تو 5واں کیسے ہوگا،
5 ہے تو چھٹا کیسے ہوگا اس کی فکر میں ہے، اور عمل صالح کچھ بھی نہیں۔ مسلمان ہے، مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہے، مسلمان ہے برائے نام کے، آگے جمعہ کو آٹھیاں گانٹھیاں 360 جانتے ہیں؟ آٹھیاں گانٹھیاں 360 آٹھیاں کہتے ہیں 8 والی نماز کو، ہفتے والی جمعہ پڑھنے والے کو، اور کھاٹیاں کہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے جنازہ پڑھا ایسی نمازوں میں شریک ہونے والے کو، اور 360 کہتے ہیں صرف عیدین میں حاضر ہونے والے۔ تو ایسے لوگ ہیں، اور پھر وہ کہیں ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہو، سب کچھ ہو، ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں۔ آپ دیکھیں ذرا، ان کو پوچھیں رات میں نیند آتی ہے؟ آپ ان سے پوچھیں گے رات میں نیند آتی ہے تو کہیں گے نیند نہیں آتی، پیسوں پہ سوتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، یہ کانوں سے سنا ہوا ہے ایسے لوگوں سے کہ پیسوں پہ سوتے ہیں، اور جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ رات میں سونے کے لیے ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے، اور کتنی دیر نیند آتی ہے؟ صرف 2 گھنٹہ۔ ایسی زندگی سے کیا کرنا؟ کیا فائدہ میرے بھائیوں ایسی زندگی سے، کہ جس زندگی میں سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، اور یہ گھر کی خواتین کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو جس زندگی میں سکون نہیں، اللہ نے کہا ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ایک فٹ پاتھ پر سونے والا، ایک بھیک مانگنے والا آدمی، بھلے وہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کا وہ پیشہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کو صبح سے لے کر کے شام تک بھیک مانگتا ہوا دیکھیں گے، شام میں جیسے ہی رات کا کھانا کھائے گا فوراً اسے نیند آ جائے گی، صبح تازہ دم ہو کر کے پھر نکل جائے گا۔ ایک مزدور انسان بیچارہ دن بھر تھکان سے چور ہوتا ہے اور محنت کر کے بالکل تھکا ہوا ہوتا ہے، اس سے پوچھے رات میں کیسی نیند آتی؟ بڑی پیاری نیند آتی ہے۔ جانتے ہیں یہ نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ یہ نیند اگر نہ آئے تو آدمی پاگل ہو جائے گا، آدمی اپنا ذہنی توازن خراب کر بیٹھے گا۔ اس لیے سکون انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، اور حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی اگر اپنی لانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، اپنی لائف کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے صرف 2 نسخے بتائے۔ ایک یہ کہ ایمان کی حالت میں پختہ ایمان کے ساتھ، تمام تر چیزوں کے اوپر ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، عمل صالح نیک عمل کریں، کرتے رہیں، زندگی بھر کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا اور آپ کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ یہ تو دنیاوی زندگی کا حال ہے، انہی کے اوپر اگر آپ کی ہماری موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو پھر آخرت میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہے، آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے آسانی کے ساتھ گزر جائے گی، اور وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک امت کی حیثیت سے تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم علیہ السلام تنی تنہا ایک امت کی حیثیت سے۔ امت کے 2 معنی ذکر کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے امت ہوتی ہے، جیسے امت محمدیہ ہے، یہودیوں کی بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ایسے ہی جیسے پچھلی امتیں ہوا کرتی تھی، آج بھی ہماری ایک امت ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام تنی تنہا ایک امت تھے، اکیلے انسان، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ان کو اللہ نے امت قرار دیا۔ کیونکہ ان کی توحید اتنی مضبوط تھی، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، اللہ نے اسی کی بنیاد پر، ان کے عقیدے، ان کی توحید کی بنیاد پر انہیں امت قرار دیا۔ اور امت کا دوسرا معنی ہے پیشوا، رہنما، آگے آگے چلنے والا، ان کی اقتداء کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ توحید میں، عقیدے میں جتنی بھی آزمائشیں آئی ان کی زندگی میں، ان تمام کے اندر ان کو ہمیں پیشوا اور نمونہ بنانا ہے۔ جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ایک مرتبہ سیرت ابراہیم پڑھ لے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لے، وہ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ ہر لمحے میں انشاءاللہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا گوشہ ایسا چھوڑا ہے ان کی زندگی کا، ان کی لائف کا کون سا حصہ چھوڑا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا نہ ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے تمام کے تمام کلمات کو پورے کیے۔ سبحان اللہ، یعنی تمام آزمائش کے اندر وہ کھرے اترے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ تو جس کو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک مرتبہ مطالعہ کرنا ہے، انشاءاللہ زندگی ان کی کامیاب ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے 3 اصول بتائے، دعوت کے
تین اصول، دعوت و تبلیغ کے تین اصول بتائے۔ پہلا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اگر مجھے اور آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو کسی کو بلانے سے قبل ہمیں اور آپ کو حکمت جاننا ضروری ہے کہ حکمت کے بغیر ہم کسی کو دعوت نہیں دے سکتے، کسی کو اپنے سے قریب نہیں کر سکتے، کسی کو اپنا پیغام اپنا جو پیغام ہے وہ نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے کہا ادعو الی سبیل، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ سامنے غلط ہو رہا ہے اور ہم خاموش، نہیں حکمت ہے چھوڑ دیتے، نہیں میرے بھائیوں، حکمت یہ نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھیں سامنے والا کس چیز کا مستحق ہے، کیا چیز چاہ رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیز اگر آپ ہم اور سمجھ گئے تو انشاءاللہ حکمت کے مطابق اگر ہم نے تبلیغ کی، دعوت کی، تو انشاءاللہ ہماری دعوت کامیاب ہے۔ تبلیغ جیسے معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا، داعی بنا کر کے یمن بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ کس سے تم بلاؤ گے؟ کہا اللہ کے کلام سے۔ اور کس چیز کی دعوت دو گے؟ پہلے توحید کی دعوت دیں گے، توحید کے اوپر ان کو بلاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ نماز، جو فرض نماز ہے اس کی طرف بلائیں گے، پھر زکوٰۃ، ایسے ہی ترتیب وائز۔ یہ حکمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ یکایک سارے کے سارے ایک آدمی مسلمان ہوا، دیکھو آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ کہے گا ارے بھائی میں تو اتنی ساری چیزیں کرنے کے لیے نہیں آیا، چلو میرا اپنا ہی دین صحیح ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ مصلحت جو حکمت ہے اس چیز کو سامنے رکھیے، اسے دھیرے دھیرے سمجھائیے، توحید کو مضبوط کیجیے، پھر اس کے بعد آپ ان کو بتائیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ہدایت دی، آپ کے اوپر یہ بھی چیزیں ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنی، حکمت سے، مصلحت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، نصیحت، عام نصیحت جیسے ہم لوگوں کو کرتے ہیں ایسے ہی حسنہ، اللہ نے کہا موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے مال نہیں، پیسہ نہیں، کھجور نہیں، روپیہ نہیں، وہ اپنی زبان سے 2 بول میٹھے بول دیجئے، وہی صدقہ بن جائے گا اس کو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اور آپ 2 میٹھے بول اگر کسی کے سامنے بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی اور لائف کو بنانے کے لیے کافی ہوں گے، لیکن زبان کو اچھے انداز میں استعمال کریں، اور موعظہ حسنہ جس کو اچھی نصیحت قرار دیا اس کا استعمال کر کے آپ زبان کا استعمال کریں، اور دعوت و تبلیغ میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ آپ ترش روح ہوتے، زبان کے کڑوے ہوتے، آپ کی زبان میں ترشروئی سختی ہوتی تو لنفضوا من حولک، جو آپ کے ارد گرد اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ سے بھاگ جائیں گے، یہ آپ سے چھٹ جاتے، ایک بھی آپ کے قریب نہیں آتا۔ یہ آپ کے قریب جو بیٹھے ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق کی دلیل ہے، آپ کے میٹھے بول، آپ کی پیاری زبان، آپ کے موعظہ حسنہ کی بنیاد پر یہ آپ کے ارد گرد بیٹھے، تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے دعوت و تبلیغ میں۔ اور تیسرا ہے جدال حسن، اللہ نے کہا جدال کرو، جدال سے مراد وہ لڑائی جنگ والا جدال نہیں، مقصود یہ ہے کہ جب مباحثہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مناظرے کی کیفیت آ جائے، مباحثہ ہو، تو دلائل سے حدیثیں پڑھ کر کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ان کا ازالہ کرو، ان کی غلط فہمیوں کو، ان کے مغالطے کو زائل کرو، اور ان کو بہترین انداز سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو جدال سے مراد یہ مباحثے کے وقت آپس میں ایک دوسرے سے جو بحث ہوتی ہے اس میں جو ہے سختی نہیں لانی ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل کو پیش کرتے ہوئے ان کے سامنے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ہماری بات کو یا قرآن و سنت کی بات کے خلاف وہ اپنی بات رکھ رہا ہے اور ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، تو اس کے سامنے آپ دلیلیں رکھتے چلے جائیے، آپ اس کے سامنے دلیل رکھتے چلے جائیے، اور آپ قرآن و سنت کے علاوہ تیسری چیز اس کے سامنے مت رکھیے، کیونکہ
دو چیزیں ایسی ہیں اس کے اوپر پوری امت کا اور پوری انسانیت کا اتفاق ہے، قرآن و سنت کے اندر۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ دیتے چلے جائیں گے، بحث وہاں پر ختم ہو جائے گی۔ جب تک ان کے پاس دلیلیں ہوں گی تب تک وہ بھی بحث کریں گے، لیکن جب آپ کی دلیل مضبوط اور ٹھوس ہوں گی، آپ کے براہین اور آپ کے دلائل مضبوط ہوں گے، قرآن و سنت سے ہوں گے، پھر وہ آدمی آپ کی بات ماننے پر تیار ہو جائے گا۔ آپ وہاں بحث کرتے کرتے گالی گلوچ پہ آ جائیں یا جو ہے زور زور سے بولنے لگ جائیں، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ یہ جدال احسن یعنی بہترین جدال جو ہے، بہترین مباحثہ ہے جو ہے اس کے برعکس ہے کہ ہم زور زور سے بولنے لگ جائیں، اپنی آواز کو سامنے والے کی آواز کے اوپر جو ہے بلند کر لیں، ایسا نہیں۔ اگر سامنے والا بھی زور زور سے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے باقاعدہ صرف ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم ذرا ان کا امتحان لیں کہ یہ اس مسئلے کے اندر کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کا نیچر کیا ہے، اور ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا ملکہ کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، ایبیلٹی کیا ہے، ان کو بولنے کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، وہ آزماتے ہیں۔ بعض دفعہ زور زور سے چلانے کی، ایک مسئلے کو لے کر کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر سامنے والا چلائے بھی، آپ اپنے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ بھائی دیکھیے یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے مجھے علم نہیں، ختم۔ اس میں آپ اپنی عقل مت دوڑائیے اور یہ ساری چیزیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے تین چیزوں کے ذریعے کسی کو بھی اپنے سے قریب کرنے کا حکم دیا اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا حکم دیا۔ خیر میں اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کا ساتھ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کے ساتھ ہے، لہذا تقوی اختیار کریں اور اپنے آپ کو محسنین بنائیں، احسان کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔